आला हजरत का मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का, कितना प्यारा कितना सोना कितना मीठा लग। कि अब्दुल्ला इब्ने सवा ने जो है वो दौरा कर करके उम्मत के अंदर दो ग्रुप पैदा कर दिए। एक ग्रुप खारजियों का ग्रुप था और एक ग्रुप राफिजियों का ग्रुप था। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबा थे वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे। अहले सुन्नत व जमात हुजूर के दौर से हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत व जमात के बानी हैं। इसीलिए कितने ही बड़े वली का नाम ले, वो अहले सुन्नत का मिंबर है, अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। गौस पाक भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, निजामुद्दीन औलिया भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, बाबा फरीद भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, मखदूम अशरफ भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं, इमाम अहमद रजा भी अहले सुन्नत के मिंबर हैं। ये कोई अहले सुन्नत का फाउंडर नहीं है। मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, सहाबा कहते हैं कि जब उम्मत में फितना फैलने लगा तो हम हर एक से हदीस नहीं लेते, हम हदीस सिर्फ अहले सुन्नत से लिया करते थे। इससे पता चला कि सहाबा अपने आप को इस्लाम के साथ अहले सुन्नत से अपना तारुफ कराते। लेकिन फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने, मैं उसकी डीप में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, उसकी कोशिशों से उम्मत में मजीद दो फिरके पैदा हुए, एक खारजी और एक राफजी। और अब उम्मत में तीन गिरोह हो गए, एक अहले सुन्नत, एक खारजी और एक राफजी। और फिर इसकी शाखें निकलने लगी, तो राफजी ग्रुप की शाखें निकली और फिर करामती, इमामी, इस्नाशरी, इस तरीके से बहुत सारे फिरके उनमें पैदा हुए। और खारजियों में भी इसी तरीके से मोतजली और फिर और XYZ जो आज तक के मौजूद है, ये सारे फिरके हुए। लेकिन अहले सुन्नत व जमात अपनी जगह कायम रहे। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो फिरके खारजी और राफजी बनाए थे अपनी कोशिशों से, तो उसकी बुनियाद उसने किस पे रखी थी? क्योंकि ईसाइयों में भी जो फिरके बने वो यहूदियों ने बनाए। उसकी तफसील नहीं, कभी उसका जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि हजरत आएंगे तो गुफ्तगू समेटनी होगी, तो कहीं गुफ्तगू नामुकम्मल न रह जाए। बहुत जल्दी चल रहा हूं इशारे दे करके। अब्दुल्ला इब्ने सबा चुके था यहूदी, और यहूदियों की घुट्टी में नबियों की दुश्मनी और गुस्ताखी पड़ी हुई है। तो इसने जो फिरके बनाए खारजी और राफजी, बलवाई बाकी ग्रुप की बुनियाद पर जो वजूद में आए फिरके, तो इन्होंने बुनियाद रखी फिरकों की नबी की तौहीन और गुस्ताखी पर, बेअदबी पर। इसीलिए देख ले, खारजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं और राफजी भी नबी की गुस्ताखी करते हैं। और जो सिलसिला सहाबा से कड़ी दर कड़ी मिलते हुए आ रहा है, उसी को आज तक अहले सुन्नत कहते हैं। और अहले सुन्नत की पहचान ये है, कोई डाक अपने आप को अहले सुन्नत कहे, अगर वो हुजूर की बेअदबी करता है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कुछ भी होगा, कितना भी गिरा हुआ होगा, लेकिन कभी भी वो अल्लाह के रसूल की, वलियों की, नबियों की, कुरान की, अल्लाह की किताब की, हदीस की कभी तौहीन और बेअदबी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये जो खारजी फिरके हुए उम्मत में, उसकी शाख दर शाख निकलती चली गई। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटी छोटी गुस्ताखियां वो करते थे, लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए तो गुस्ताखियां बड़ी से बड़ी करने लगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो उम्मत में फिरके पैदा हुए अहले सुन्नत के मुकाबले में, इसके बानीजीन यहूदी है, यहूदियों ने इसकी बुनियाद रखी। और फिर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर जो फिरकों की बुनियाद रखने वाले हैं 1857 के बाद, वो अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद इस सरजमीन पर मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो जो यहूद ने फिरके पैदा किए थे खारजी और राफजी की शक्ल में, उसी तर्ज पर इस सरजमीन पर इसने फितने पैदा किए और मौलवियों को खरीद कर उनसे गुस्ताखियां लिखवाई। वरना हजरत अमीर खुसरो का जो दौर है,
امیر خسرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملک ہندوستان میں مرغی بھی سنی ہے. یہ حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کہ یہاں کی مرغی بھی سنی ہے. امیر خسرو کہتے ہیں اور یہاں کی دریا کی مچھلی بھی سنی ہے. یہاں کی سنیت اتنی مضبوط تھی. یعنی وہ کیسے سنی تھے؟ مزارات اولیاء پہ گنبد بنانے والے، مزارات اولیاء پہ جانے والے، مزارات پہ چادر چڑھانے والے، رسول اللہ پہ سلام پڑھنے والے، صحابہ کا احترام کرنے والے، علم غیب کو ماننے والے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے، حضور کا میلاد منانے والے، حضور کی میلاد کے ڈنکے بجانے والے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت پہ جان نثار کرنے والے، حضور کو زندہ ماننے والے، حضور علیہ السلام کو حیات ماننے والے، حضور کو حاضر و ناظر ماننے والے، یہ سب ہندوستان کے اندر کب تک تھے؟ 1857 سے پہلے تک. 1857 کے بعد پھر اس قوم میں انگریزوں نے لڑائیاں پیدا کر دی. ایک چیز بتانا چاہتا ہوں صرف تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا. بس چاول کے چند دانے پیش کرنے ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل سنت کی 1400 سالہ تاریخ پیش کروں. حالانکہ یہ مجھ سے میرے لیے امتحان ہے. گویا کہ میرا امتحان لیا گیا، میرے بھائیوں نے امتحان لیا. 1 گھنٹے کا ٹائم دے کر 1400 سال کی تاریخ پیش ہو سکتی ہے، لیکن علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے. بہت تیزی کے ساتھ ہم یہاں تک تو آ گئے 1857 تک، لیکن 1857 سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں کا عقیدہ عوام اور خواص کا کیا تھا؟ یہاں کی عوام اور خواص کا عقیدہ کیا تھا 1857 سے پہلے؟ اس کو آپ سن لیں. دیکھو یہاں پر عوام جو تھی اولیاء اللہ کو ماننے والی، حضور کو زندہ ماننے والی، اور یہاں کے خواص کون تھے؟ بادشاہ لوگ تھے. شاہ جہاں کا دور ہے. شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی. خواب میں دیکھا ایک مسجد بنانی ہے میں نے، اور وہ مسجد شاہ جہاں نے عرش اعظم پہ دیکھا. شاہ جہاں نے وہ مسجد عرش اعظم پہ دیکھا. اس سے بہت نکات آپ کو ملیں گے، بس آپ اس کو سمجھتے جائیں. وضاحت تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو ختم ہو جائے گی. اب آپ توجہ فرمائیں. شاہ جہاں نے عرش پہ ایک مسجد دیکھی خواب میں. اس طرح کی مسجد اس نے تعمیر کرنی ہے. تو شاہ جہاں نے پورے اعلان کر دیا سب طرف، بھائی انجینئر جو ہے نا وہ آئیں، اور آنے کے بعد جو میں نے خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا ہے عرش پر اس طرح بنائیں. تو خواب میں دیکھوں کوئی اور بنائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیچارے سب اپنے اپنے طور پہ بناتے رہتے، دماغ لگاتے رہتے، لیکن کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا. سب ریجیکٹ کرتا جاتا شاہ جہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے. آج کل جہاں چاندنی چوک ہے دلی میں وہی وہ بیٹھتے تھے. ایک انجینئر بڑا پریشان تھا، ان کا مرید تھا. بابا نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہے؟ وہ کہا حضرت وہ بادشاہ نے پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا اور کون سی مسجد کا نقشہ چاہتا ہے تو وہ ہم بناتے ریجیکٹ کر دیتا ہے. فرمایا اس کو پسند جو آئے گا نا نقشہ میں جانتا ہوں ادھر آ. وہ مجذوب نے اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی تو وہ مشاہدے میں عرش اعظم کو دیکھنے لگا، اور اس پر جو مسجد تھی وہ جلدی جلدی سے نقشہ بنانے لگا. نقشہ جب بنایا انہوں نے چادر ہٹائی، نقشہ مکمل ہو گیا تھا. بابا میں کہاں تھا؟ کہاں جہاں بھی تھا تیرا کام ہو گیا، جا کے پیش کر. بادشاہ کے سامنے پیش کی. بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی مسجد ہے. کہا تو لایا کہاں سے؟ کہا معاف کیجئے گا لایا کہاں سے؟ یہ چھوڑیے، پسند ہے یا نہیں یہ فرمائے. تو کہا یہی تو وہ نقشہ ہے جس کو میں بنانا چاہتا ہوں. کافی ٹھیک ہے چلو بناؤ. تعمیر مسجد ہونے لگی. اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے کہا اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار ہو. بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو، وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے گا. کیونکہ یہ مسجد میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. صبح سے لے کے شام تک سب کھڑے رہے، باتیں ہوتی رہی لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی. جب سورج غروب ہونے کو آیا تو شاہ جہاں خود آگے بڑھا. علماء نے بازو پکڑا، شرط لگائی ہے تب وہ جب تک پوری نہیں ہوگی بنیاد رکھی نہیں جائے گی. شاہ جہاں کی آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگے الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی، کبھی میں نے تکبیر اولیٰ ترک نہیں کی، اور
میری اثر کی سنت غیر موقدہ کبھی نہیں چھوٹی۔ مسلمانوں، آج آپ کہتے ہو کہ ہم بادشاہ تھے، آج بادشاہ نہیں ہیں۔ جب تک تم نمازوں کے اتنے پابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے۔ آج تھوڑی سی دولت آپ کی اور چربی چڑھتی ہے تو تم زنا کی اڈی آباد کرتے ہو، شراب کی اڈی آباد کرتے ہو۔ اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری رات اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو۔ بھیک نہیں مانگو گے تو کیا کرو گے؟ کل کا مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا، رسول اللہ کا وفادار تھا، عمل بھی تھا، عقیدہ بھی، دونوں چیزیں اچھی تھی۔ تب تک اس ملک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ آج مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا نہ عقیدے کا مضبوط رہا۔ عمل ایسا ہو گیا جمعہ کے دن جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، اور عقیدہ ایسا ہو گیا پان کی دکان لگانے والا جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے۔ جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہے کہتا ہے نبی میری طرح ہے۔ اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے؟ اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا، حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پہ، ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے، باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا۔ حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے، ہم کیا جانے؟ آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان کا باطن تو صرف رب جانتا ہے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تم کو چھوڑا ہے، خدا جانے کے کیا تم ہو، ہمیں کیا پتا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے حبیب ہو، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو لوگوں، مسلمان کیسا تھا؟ جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی، جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے، جب تک تمہاری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، جب تک تمہارے گھروں میں، تمہارے قلعوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی، جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، اس وقت تک تم کامیاب تھے۔ آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ کس نے کہا عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ ارے عالم اگر انجینئر بن جائے، عالم اگر ڈاکٹر بن جائے، عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا؟ کیا 1857 سے پہلے ہندوستان کی کورٹ کا، عدالت کا چیف جسٹس فضل خیر آبادی کی شکل میں عالم بھی ہوتا تھا اور جج بھی ہوتا تھا؟ جب تک امت میں فرقے نہیں تھے، فضل خیر آبادی جو ہندوستان کے لیے جس نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کا فتویٰ جس فضل خیر آبادی نے دیا، وہ جج بھی تھے، عالم بھی اور حافظ قرآن بھی تھے، اور خانقاہ کے شیخ کے طریقت اور پیر بھی تھے۔ عدالت میں بیٹھ کر ظہر سے پہلے فیصلے کرتے، اذان ہوتی تو نماز ظہر پڑھاتے۔ ہمارے اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا میٹھا لگتا